پاپولیشن گروتھ اینڈ سوشل چینج. سو اس ماڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آبادی بڑھتی ہے، اس کی جو گروتھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو اس کا سوشل، کلچرل اور اکنامک کانٹیکسٹ میں جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے سوسائٹی، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں، ہم دیکھیں گے پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، تاکہ ہم اس کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں. سو پاپولیشن ریفرز ٹو اے گروپ آف آرگنزم آف دا سیم کائنڈ اور اسپیشیز living in the same area at the same time. یعنی ایک وقت میں کسی جگہ پہ کتنے افراد موجود ہیں اور وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ، تو ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ہم اس کو پاپولیشن کے زمرے میں لاتے ہیں. سو ا پاپولیشن میں انکریز اور ڈیکریز ڈیو ٹو برتھ ریٹ، ڈیتھ، امیگریشن اینڈ مائگریشن. سو population growth basically is the change in a population over time, and it can be quantified as the change in the number of individuals of any species in a population using per unit time. یعنی ہم ٹائم کے حساب سے، دوسرے لفظوں میں اگر بات کریں کہ اگر اس کو میئر کرنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ون پوائنٹ آف ٹائم میں کسی جگہ پہ کتنے افراد جو ہیں اس میں خواتین، مرد، بوڑھے، بچے کتنی تعداد میں رہ رہے ہیں ایک ون پوائنٹ آف ٹائم، اور اوور آل اس کی کیلکولیشن کیا ہے اور اس میں کس قسم کی جو تبدیلی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی گرافیکلی اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جو ڈیموگرافی میں پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ PGR جس کو ہم کہتے ہیں، از دی ریٹ ایٹ وچ دی نمبر آف انڈیویجول ان پاپولیشن increases in a given time period as a fraction of the initial population. یعنی ایک وقت میں کتنی پاپولیشن رہ رہی ہے اور وہ ایک پرٹیکولر اسپیسیفک اور سرٹن جو اسپین آف ٹائم میں اس میں کتنی انکریز آتی ہے، کتنے افراد اس میں بڑھتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاپولیشن گروتھ ہے. وہ ایک سال کی بھی کیلکولیشن ہو سکتی ہے، 5 سال کی بھی ہو سکتی ہے، یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ انکریز جو ان کے نمبر آف انڈیویجول جب بڑھتے ہیں تو وہ پاپولیشن گروتھ ریٹ کہلاتی ہے. دی برتھ ریٹ ایکسیڈز دی ڈیتھ ریٹ. اب پاپولیشن گروتھ ریٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شرح پیدائش اور شرح اموات اس میں کتنا گیپ ہے. یعنی اگر جو برتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے ڈیتھ ریٹ سے تو پھر ڈیفینیٹلی پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے اس کے نتیجے میں کیلکولیٹ ہوتا ہے. تو پاپولیشن نیچرلی انکریز ہوتی ہے if the number of birth is greater than the number of death. یعنی ڈیتھ سے زیادہ اگر برتھ ریٹ ہوگی تو وہاں پہ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اس کا زیادہ ہوگا. اب ہم سوشولوجیکل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے سوشل پرابلم یا سوشل ایشوز ہیں جو جب پاپولیشن کسی گروتھ بڑھتی ہے کسی ملک کی، کسی ریجن کی، کسی علاقے کی، تو اس کے ساتھ کون سے وہ مسائل ہیں وہ جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا اس کے نتیجے میں وہ انٹرپلے کرتے ہیں. تو نمبر 1 جو ہے دیٹ از فوڈ شارٹیج. تو فوڈ ایک اہم معاملہ ہے. سو اف دیر آر مور پیپل، مور فوڈ از ریکوائرڈ. سپلائی زیادہ چاہیے، آپ کو خوراک کا ذخیرہ زیادہ چاہیے کیونکہ افراد زیادہ ہیں. سو وین دیر از اے فوڈ شارٹیج there means that there is not enough food supply to cater the needs of the people. تو اگر افراد بڑھ جائیں گے تو یہ وہی جو سپلائی اور چین کا کانسیپٹ ہے کہ اگر افراد زیادہ بڑھیں گے تو فوڈ اکارڈنگلی ان کو زیادہ ضرورت ہوگی. اگر فوڈ کم ہے، افراد زیادہ ہیں، تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو پھر فوڈ شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح ہاؤسنگ ایشو ہے. انسان کے جو بنیادی ضروریات ہیں، جس طرح فوڈ بنیادی ضرورت ہے، بیسک ہیومن نیڈ ہے، اسی طرح ہاؤسنگ جو ایک شیلٹر ہے انسان کو، وہ بھی بنیادی ضرورت ہے. تو اس طرح ہمارے اگر ہم اوور آل اس پہ بات کریں تو بہت سارے نظر آئیں گے ہمیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا
وہ رینٹ پہ رہتے ہیں, اپنے گھر نہیں ہوتے, بعض اوقات گھر بہت چھوٹے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ افراد اس میں رہتے ہیں, تو وہ کتنا کراؤڈڈ ایریا ہوتا ہے, کیونکہ جب پاپولیشن گروتھ بڑھے گی تو پھر ہاؤسنگ پرابلم آئے گی, کیونکہ جو لوگ ہیں پھر وہ جو سیٹلمنٹ ہیں اس میں فارمل, انفارمل, رینٹڈ ہاؤس, اونرشپ کے رائٹس میں, اس ساری کی جو کہہ لیں ایڈجسٹمنٹ ہے یا کمپوزیشن ہے اس پہ اثر انداز ہوگی. اور الٹیمیٹلی یہ جو ہاؤسنگ کا معاملہ ہے پھر سوشل اور کلچرل اور اکنامک جو پیراڈائمس ہیں یا اسٹرکچر ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوئیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ان امپلائمنٹ کی. ڈیفینیٹلی جب جابس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر جابس کم ہیں, افراد زیادہ ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو سوشل اور کلچرل جو ریئلٹیز ہوں گی ڈیفینیٹلی وہ امپیکٹ ہوں گی, کیونکہ کمپٹیشن بڑھے گا. اگر افراد زیادہ ہیں تو نتیجتاً یہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے اوپر اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو جاب پرووائڈ کرتا ہے, جس کو جاب پرووائڈر کہتے ہیں, اس کے اوپر زیادہ جو ہے پریشر ہوگا. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کوالیفائڈ لوگ پھر کمپٹیشن میں ہوتے ہیں, اور پھر انڈر امپلائمنٹ کا کانسیپٹ بھی ہمارے سامنے آتا ہے, اور جو بہت ساری ان امپلائمنٹ کی جو ڈفرنٹ شکلیں ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں جب کسی بھی کنٹری کی, ریجن کی جو پاپولیشن ہے ایک لیول سے انکریز کر دیتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, جو سوشل اسٹیبلٹی ہے, سوشل آرڈر ہے, یا کسی سوسائٹی میں جو پیس کا کانسیپٹ ہے, اور یہ پیس کا کانسیپٹ پھر سیکیورٹی, کرائم کے ساتھ اور کرمنالٹی سے جڑا ہوا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاپولیشن بڑھتی ہے, ان امپلائمنٹ اور پھر ہوم لیسنس اور پھر فرسٹریشن بڑھتی ہے لوگوں میں, تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ انلیگل, ڈیوینٹ, کرمنل بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں. کنڈکٹ ان کا جو ہے وہ پھر فرسٹریشن کی, اگریشن کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ جو ایک سوشل ہارمنی ہے, ایک پیس اور ایکولیبرم ایک ہوتا ہے جس کو ہم سوشل آرڈر کہتے ہیں سوسائٹی کا, پھر اس کا وہ امپیکٹ اس کے اوپر جو ہے ہمیں نیگیٹو کانسیکوینسز کے ساتھ نظر آتا ہے. اس کے بعد ہے ہیلتھ ایشوز. یہ بھی بہت انسانی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, انسان کی جو صحت کے حوالے سے اس کو ایک انوائرمنٹ ملنا چاہیے. جب پاپولیشن گروتھ کسی کی بڑھتی ہے تو پھر ہیلتھ پرابلم ہے, جس میں اور یہ جو ہیلتھ پرابلم ہے بالخصوص یہ غذا کے ساتھ, پانی کے ساتھ اور خوراک کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ اگر مال نیوٹریشن ہے یا ال نیوٹریشن یا نیوٹرینٹس وہ جو باڈی کو چاہیے ایک انڈیویجول کی, اس کو وہ پورے نہیں ہو رہے, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے ہیلتھ ایشوز ہمارے سامنے آئیں گے. پھر سینیٹیشن کا نظام ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو پانی کا جو ہے وہ صاف پانی ہی مہیا نہیں ہو رہا, پھر ہیلتھ پرابلم ہو رہا ہے. ہائیجینک کنڈیشن امپیکٹ ہوتی ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ پور ہیلتھ کی نظر میں ہمیں بے شمار بیماریاں مختلف ممالک میں آپ کو نظر آئیں گی. یہاں پہ جو لوگوں کو صاف پینے کا پانی مہیا نہیں ہوتا, خوراک کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, پوری طرح رہنے سہنے کی جو بنیادی انفراسٹرکچر جس کو آپ ڈھانچہ کہہ لیں وہ نہیں ہوتا. اور اس سب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل اور کلچرل وہاں پہ بے شمار جو ایشوز ہیں اور پرابلم ہے جنم لیتے ہیں, اور نتیجتاً وہاں پہ نیگیٹو, ابرپٹ, وائلنٹ قسم کی پھر ڈسرپشن اور فرسٹریشن اور جو سوشل سولیڈیرٹی ہے, سوشل آرڈر ہے, الٹیمیٹلی اس کے بریک اپ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے.